اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 16۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ تو جاننا کیا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے الحمدللہ۔ اصول دین سیکھے، دین کے معنی سیکھے، اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، یہ جانا اصول دین میں۔ تو جاننا کس میں تھا؟ ایمان میں۔ تو جاننے کا تعلق ایمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ بزبان حال صرف ظاہر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں، بڑے بھی وہی اسی پہ عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا ترجمہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ الہ ہے تو کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے؟ جانو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پڑھو نہیں بولے، جانو، اس کے بارے میں معلوم کرو۔ مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم یہاں جمع ہوئے، کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جاننے کی۔ اب تو یہ جاننا کیوں ہے؟ جاننے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک کے ایک الفاظ جو قرآن کا ہے وہ ہدایت ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کیوں؟ مقصد کیا ہے پہنچانے کا؟ یہ جانو کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ تو جاننے سے بندہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ صرف پڑھ لیا تو کیا حاصل ہوگا؟ رٹا مارنے سے کچھ بھی نہیں آتا۔ ایگزام میں بھی ایک بار پاس ہوتا، جب جاب کرنے جاتا تو پریشان ہو جاتا۔ تو اس کو جاننا، قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہ کس طرح جانیں گے اور کیوں جان رہے ہیں ہم؟ اس کی ایک حکایت لیتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیم آپ ایک حکایت سمجھاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھاتے ہیں؟ دل کی مثال ایک زمین کی طرح ہے۔ ایک زمین جو ہے وہ دل ہے۔ تو ابھی زمین پہ کیا رہتا ہے؟ ایک جھاڑ لگتا ہے۔ جھاڑ میں کیا کیا رہتی ہے وہ کیٹیگریز ہم پہلے بھی یہ سنے سو ہے حکایت، مگر آج پھر تازہ کرتے ہیں اپنی بات کو۔ تو جس دل کی مثال زمین کی طرح دی گئی۔ اب زمین پہ جھاڑ رہا، جھاڑ پہ کیا کیا رہتا بھائی؟ ایک اس کی جڑ رہتی، ایک جھاڑ کا تناؤ رہتا پورا، ڈغالی، پتے، پھول، پھل، یہ سب سارے چیزاں رہتے۔ ابھی جب جھاڑ کو کچھ اگر پرابلم آ گئی، کیڑ لگ گیا، پھل خراب ہو گیا، جھاڑ کے ڈغالیاں ٹوٹ جا رہی، پتجھڑ ہو جا رہا ہے، تو اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آتے، جو بھی بوٹنسٹ جو بھی رہتے اس کے، آ کے اس کی وہ علاج چیک کرتے، ہاں پتے تو کیٹانو وغیرہ نکالو، تھوڑا صحیح کر دو، ذرا جھاڑ کو تھوڑا دھو دو، وہ نکال دو، وہ کر دو، ایسا کرتے کیا؟ تھوڑا بہت جو بھی کرنا ہے وہ کرتے، مگر اس کی دوا کیا ڈالتے؟ سائڈ سے پورا کھود کے اس کی جڑ میں دوا ڈالتے، کھاد اس کی ڈالتے، اس کی پانی ڈالتے، اس کو جو بھی دوا کی ضرورت ہے وہ دوا ڈالتے۔ پھر اس کے بعد وہ جھاڑ اس کا کیا ہوتا؟ پھل پھول کے اچھی طرح سے دکھتا بھی ہے، ڈغالیاں بھی اچھے آتے ہیں، پتے اچھے آتے ہیں، وہ پھول نکالتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے۔ یہ سب سارے چیزیں ہوتی ہیں، مگر علاج کہاں ہوا؟ جڑ میں ہوا۔ تو اب تفسیر نعیمی میں یہ حکایت بتا کے مولانا نعیم فرماتے ہیں کہ جڑ جو ہے وہ ایمان ہے بندے کا، اور جو جھاڑ ہے اور جو پتے وغیرہ دکھ رہے ہیں
یہ اسلام پورا اس کا عمل ہے، اس کا پورا جو ظاہری جو دکھ کے آ رہا ہے وہ عمل ہے، اور جو اس کا پھل ہے وہ احسان ہے۔ تو اگر جڑ میں پرابلم ہے، نہ وہ جھاڑ اچھا دکھے گا، نہ اس کو پھول لگیں گے، پھل تو پھر بھول ہی جاؤ، پھل تو ملے گا بھی نہیں، نہ جھاڑ علانیہ دیکھ کے پل جاتے ہیں، جھاڑ سڑا دکھ رہا ہے، پتے ٹوٹ رہے ہیں، بولتے ہیں اس کو 1 مہینہ رکھوں گے، آم لگتا ہوں گا، جام لگتا ہوں گا، وہ تو بات ہی نہیں کرنا ہے اس کی۔ تو مگر پرابلم سولو کیسا ہو رہی ہے؟ اس کی جڑ کا علاج کرنے کے لیے۔ تو مولانا نعیم کیا فرما رہے ہیں؟ جڑ جو ہے ایمان ہے، اگر ایمان درست ہو جائے تو جھاڑ بھی صحیح ہو جائے گا، ایمان درست ہو جائے تو پھول بھی لگنا شروع ہو جائیں گے، ایمان درست ہو جائے تو پھل بھی آ جائے گا۔ مطلب اگر ایمان ہو بندے کے اندر تو اس کا اسلام بھی اچھا ہو جائے گا، ایمان ہو بندے کے اندر تو احسان کے درجے پہ بھی پہنچ سکتا ہے، بنا ایمان کے احسان کے درجے پہ کیسا پہنچ سکتا ہے؟ جڑ خراب ہے تو پھل کہاں لگ سکتا ہے؟ تو ایمان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ ایمان کس طرح حاصل ہوگا؟ ایمان صرف ایک ہی چیز سے حاصل ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمے سے بندہ مسلمان بنتا ہے، اسی کلمے کو پڑھنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے، اسی کلمے کو پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے، اسی کلمے کو پڑھنے سے بندہ محسن بن جاتا ہے، اسی کلمے کو پڑھنے سے، جاننے سے، دیکھنے سے تقوی والا بن جاتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے۔ تو کیا ایک ہی کلمے سے آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں، یا اللہ مجھے آپ کے بہت قریب ہو رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں آپ کے ایک دم قریب ہو جاؤں، ایسا کوئی راستہ بتائے، ایسی کوئی چیز بتائے، میں جلد سے جلد اب بھی آپ کے قرب کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دم موسیٰ علیہ السلام بولے میں تو شارٹ کٹ مانگا تھا، یہ تو سب کو بول دیے نا آلریڈی، اللہ تعالیٰ آپ اعلان کر دیے، سب کو ہے یہ لا الہ الا اللہ، یہ تو سب کے واسطے، مجھے خاص تو کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ بولے اسی سے ہوگا، میرے قریب آنا ہے تو اسی سے آنا ہے، میرے قریب آنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی سے بندہ مسلمان بھی اسی سے بنتا ہے، مومن بھی اسی سے بن رہا ہے، محسن بھی کلمے سے ہی بن رہا ہے، تقوی والا متقی بھی اسی سے بن رہا ہے، صالحین بھی اسی سے بنے، شہداء بھی اس سے بنے، یہاں تک کہ اسی کلمے سے نبوت کے قریب تک جو آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ تم ہوتے۔ تو کلمے کو جاننے سے، ماننے، جاننے، دیکھنے، کرنے سے، اس پہ عمل کرنے سے، اس پہ ٹک جانے سے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ نبی تو نہیں بنے گا مگر مقام نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کس سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کلمہ ہے جو سب کے لیے ڈیفالٹ دے دیا گیا، میں چھوٹا ہوں میرے کو وہ، میں بڑا ہوں میرے کو یہ، اللہ تعالیٰ بولے فیض لے لے، میں دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دیا، آپ ہمارے بیچ میں پورا دین دے دیا، جس کو سیکھنا ہے سیکھ لے، نہ چھوٹے کی پابندی، نہ بڑے کی پابندی، نہ بوڑھے کی پابندی، نہ کاسٹ، نہ کسی کی پابندی نہیں، گورا ہے کالا ہے، سب جس کو سیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب حاصل کرنا ہے، نبی کے قریب جانا ہے، کلمہ۔ تو ایسے کلمے کو ہم نہیں سیکھ رہے، ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ لیے، ترجمہ کر لیے، پڑھ لیے، ترجمہ کر لیے، پھر اس کے بعد آگے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ عمل میں لگوا دیا ہم کو، مگر اللہ تعالیٰ کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جلد سے جلد بھی قریب آنا ہے تو یہی ہے، آرام سے آنا بھی ہے، تو آنا ہے چلتے پھرتے، جیسا آ رہا ہے تو آ رہا ہے نا، تو بھی یہی ہے۔ تو قریب جس طرح جانا ہے، بندہ جتنی محنت کرے گا، جتنا کلمے کو جانے گا، اتنا جلد سے جلد قریب پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی۔ آہستہ آہستہ جانے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے، میری طرف ایک ہاتھ آ میں 7 ہاتھ آؤں گا، 2 ہاتھ آؤں گا، میری طرف چلتے ہوئے آ میں دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ اسی طرح سے چلتے ہوئے آنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسا پہنچنا ہے؟ کلمے کو جاننا ہے، کلمے کو جانے گا بندہ، ایمان والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے گا،
اور اپنی استطاعت سے جتنا بھی بڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی طرف آئیں گے. تو بہت جلدی جانا ہے تو بہت جلدی سیکھو، آرام سے جانا ہے تو مرضی ہے آپ کی. اب کلیمے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے، ہم کلیمے کو سیکھنے بیٹھے. اتنی بڑی چیز کو سیکھنے بیٹھے جو مقصد ہے ہمارا، جس لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کو پہچان، اللہ کی پہچان حاصل کرنے، اس کو سیکھنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اب ہم کلیمے کو کس طرح سیکھیں؟ ہم انیشیلی جب بیانات سٹارٹ ہوئے تھے، دین کے معنی، اس میں کیا کیا آتے ہیں، سب کلیئرلی آسانی سے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا اس کو براڈ ایکسپینڈ کر کے پورا سمجھائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلیمے کو بھی، کلیمے میں کیا کیا ہے، کلیمے کتنے جز ہے، کلیمے میں حرف کتنے ہیں، پھر الہ کسے کہتے ہیں، رسول کس طرح سیکھنا چاہیے، رسول کی اتباع کیسی کرنی چاہیے، یہ ہر چیز آسانی سے سیکھیں گے، ایک کے بعد سیکھیں گے تو ہم جانیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیمے کی تصدیق ہمارے دل میں ہو جائے گی. تو ابھی ہم انیشیلی اولیاء اللہ کلیمے کے 4 نام بتاتے ہیں. 4 نام سے جانا جاتا ہے کلیمے کو. کون سے؟ پہلا ازلی کلیمہ، نورانی کلیمہ دوسرا، تیسرا دعوتی کلیمہ، چوتھا کلیمہ طیب. 4 ناموں سے کلیمے کو جانا جاتا ہے. کلیمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ازلی کلیمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نورانی کلیمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعوتی کلیمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلیمہ طیب ہے. تو یہ 4 ناموں سے جانا جاتا ہے. اب کیوں جانا جاتا ہے، کیوں نام رکھا گیا ازلی کلیمہ، کیوں نورانی کلیمہ کہتے ہیں اسے، کیوں دعوتی کلیمہ کہتے ہیں اسے، کیوں کلیمہ طیب کہتے ہیں اسے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر ہم آگے کلیمے کے اوپر اس کو سیکھیں گے، جانیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس پہ کیسا ٹکنا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہماری بات ازلی کلیمے کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ازلی کلیمہ ہے کیا؟ ازلی کلیمہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ کلیمہ ازل سے اور ابد تک رہے گا. ازل مطلب شروع سے، کب سے ہے پتہ نہیں، شروع سے ہے. تو اللہ تعالیٰ الہ شروع سے ہے، ازل سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے ہے. اللہ تعالیٰ خود سے ازل سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے ازل سے. اللہ تعالیٰ خود سے معبود ہے، ازل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت پہ رسول بنے، اللہ کے بندے ہیں، اور وہ بھی ازل سے. کب سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ابد تک، آگے کب تک رہیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ابھی اس کو کیسا سیکھیں ہم، کیسا جانیں؟ 1400 سال پہلے رسول نہیں ہے. اعلان نبوت ہمارے درمیان میں 1400 سال پہلے ہے، مگر آپ کا ذکر ازل سے ہے، بہت پہلے سے. بھائی ابھی کیسا ہے، الہ بولتے ہم بولتے کہ بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ شروع سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے سے ذکر سٹارٹ ہوا نا، تو ان کی جو بات ہے ان کو توڑتے ہیں. جب آدم علیہ السلام گندم کھا لیے تھے، واقعہ پوروں کو پتہ ہے، ہر بچپن سے سناتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ. اب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. جب آدم علیہ السلام گندم کھا لیے تو ابھی دعا کی باری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا فرمایا نا اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام جب آپ گندم کھا لیے، جب لغزش ہو گئی تھی، جب دعا کرنے کی باری آئی تھی، اللہ سے معافی مانگتے، کیا مانگ رہے ہیں؟ اے پروردگار مجھے معاف کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم تم یہ نام کس طرح جانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے ظاہر بھی نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، جب آپ نے مجھ میں روح ڈالی تھی، جب میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا، تب میں نے عرش پہ لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو واقعی
اللہ کے سب سے زیادہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ یہ فرمائیں ارشاد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نے سچ کہا اے آدم، تم نے سچ کہا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے قریب۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پرانی بات ہے۔ اوپر جب آدم علیہ السلام سے آئے، پھر جب معافی مانگی، انیشیل سٹیج کی بات بتا رہے ہیں۔ ذکر نبی جب سے ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے جب آسمان میں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں مبارک دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ کو دیکھتے ہیں، تو ہم ابھی آیا سمجھ رہے ہیں، ابھی نہیں، اس لیے اس کو ازلی کلیمہ کہتے ہیں۔ ازلی کلیمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ازل سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے ہے۔ اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے بھائی ازل سے، دونوں کو بھی ازل سے کیسا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود سے ازل سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے ازل سے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت، حدیث میں یہ بھی، وہ بھی حدیث تھی، وہ جو پہلی حدیث تھی جو لفظ ہوئی تھی، اس حدیث کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں لکھتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اتھنٹیکیٹ حدیث ہے، ایسی سنائی دی نہیں گئی، اس کو آپ نے صحیح حدیث کہا۔ اور ایک حدیث آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ اے میرے بچوں، جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو، جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو۔ کیوں؟ اب پریکٹیکل جو ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ، آپ وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، پریکٹیکل جو ہوا، میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آسمانوں کا مشاہدہ کیا اور ہر جگہ پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا پہ لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات کے درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حوروں کے گلوں پہ لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دربانوں کی آنکھوں میں لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمان میں، جب آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو تو نبی کو بھی یاد کرو، ہم بول رہے ہیں ابھی یاد کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ازل سے۔ ہمارے لیے، جب ان کی امت کے لیے، آدم علیہ السلام کی امت کے لیے کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، مگر نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ کیا تھا؟ آپ کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی کلمہ، ہارون علیہ السلام کا بھی وہی کلمہ، یوسف علیہ السلام کا بھی وہی کلمہ، سلیمان علیہ السلام کا بھی وہی کلمہ، تمام نبیوں کا وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کلمہ ازل سے ابد تک رہے گا، آگے تک کب تک رہے گا اللہ کو پتہ ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیین اپنی اولادوں کو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا ذکر کرو، ہم خالی اٹکے ہوئے آئے چلے گئے، ذکر میں رہنا ہے، اللہ کے ذکر میں رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رہنا ہے۔ اب انشاءاللہ قرآن میں بھی ایک بات کو سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام ذکر کیسا کرتے ہیں؟ دیکھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الصف آیت نمبر 6۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں،
اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنی امت میں آ کے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ پہلے سے بشارت دی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی آمد کے بارے میں، آپ کی آمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ازل سے ہے۔ نبی آنے کے بعد اعلان کرے، آپ نے ظاہر کیا، پہلے سے چرچے ہو رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں آنے والے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد نام بتایا گیا اس میں، ان کی بشارت کرتا ہوں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، ہم میں تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر انکار کیوں کرے؟ دنیا تھی سرداری چھوٹ جاتی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجز ہو جانا پڑتا تھا، پھر کیا کرنا پڑتا تھا؟ سارے جو عیش و آرام چیزاں تھے، جو عیاشیاں کر رہے تھے، وہ سب چھوٹ جاتی تھی۔ دنیا داری، دنیا کے خاطر نبی کا، حالانکہ وہ جانتے تھے، کھلی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دی تھی، پھر بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، آپ تقریر کر رہے ہیں تو ایک خاتون اٹھتی ہے بیچ میں سے، فرماتے کہ آپ کی والدہ کے جیسی والدہ کوئی نہیں ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ کے جیسی والدہ کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ مریم علیہ السلام کے بیٹے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ خوشی سے ان کی تقریر سن کے عیسیٰ علیہ السلام آنسودار ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک والدہ اور آنے والی ہے جو یہ والدہ سے افضل ہے، تمام والداؤں سے افضل ہے، اور ان کا ایک بیٹا ایسا آنے والا ہے تو تمام بیٹوں سے افضل ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی کئی زیادہ افضل ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے امت محمدیہ کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ان کے نالین مبارک کی ڈوری باندھنے کا بھی موقع مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ عیسیٰ کی معراج ہو گئی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی ڈوری باندھنے کا موقع مل جائے، ڈوری باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ سنائیں کہ میری معراج ہو گئی۔ معراج کیا ہے؟ ملاقات رب سے، عالی نبی کے قدموں میں پہنچو تو رب مل جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، تو یہ اہمیت ہے نبیوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہمیت ہے۔ آپ کے چرچے ازل سے ہے۔ اب ہم پھر وہی بات پہ آ جاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ ہمیں بھی اس طرح تعظیم کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس طرح ادب کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ ایسا کیا جانے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا بھائی، موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہی کلمہ ہے، مسلمان بننے کا بھی وہی کلمہ، مومن بننے کا بھی وہی کلمہ، محسن بننے کا بھی، متقی بننے کا بھی وہی کلمہ۔ ایسا وہ کلمے کو جان کر ایسی کیا فیلنگ آ گئی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام میں کہ اس طرح کی تعظیم کرتے، اور ہم بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر ہمارے سے وہ تعظیم کیوں نہیں آ رہی؟ ہم جانے نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ صحبت میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین میں بٹھائے، سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چن لی ہمیں، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان۔ تو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ کلمہ ازل سے آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، تمام نبیوں نے اپنی امت کو کہا کہ ہمارے بعد آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے، ہمارے بعد آخری زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اے میری اولادو، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔
تمام نبیوں نے اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کی. ہم ان کی امت میں ہو کے مدد نہ کریں. مدد کیا ہے؟ نبی کی مدد کر سکتے کوئی؟ نبی کو اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مدد ضرورت نہیں ہے. وہ منشا پورا ہو کے رہے گا, اللہ کی چاہت پوری ہو کے رہے گی. اگر اس میں شامل ہو جائے, ہمیں ضرورت ہے, ہم شامل ہو کے اپنا کام کر لینا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بار بار شکر ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ہمیں. سورہ بقرہ میں بھی دیکھتے ہیں قرآن سے اور ایک بات. سورہ بقرہ آیت نمبر 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں اور پہلے سے ان کے پاس موجود ہے اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے, پھر جب ان کے پاس وہ پہنچا جس کو خوب پہچانتے تھے تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے. ابھی یہ کیا بات ہے؟ سورہ بقرہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ اور جب ان کے پاس جب قرآن شریف آئی تو اس میں ذکر پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار سب کو پتہ تھا کہ آخری زمان آنے والے, سب کو پتہ تھا آخری زمان آنے والے. اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ کوئی پریشانی آتی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے, یا اللہ جب آخری زمان جو آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے وسیلے سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, یہ دعا کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بھی صاف انکار کر دیے. پھر کیوں انکار کرے؟ وہی ہے دنیا کی محبت. نبی کے سامنے پھر سرداری چل جاتی, جھک جانا پڑتا, جہاد پہ جانا پڑتا, مال خرچ کرنا پڑتا, یہ سب دنیا کی محبت. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی طرح جیسا پہچانتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ لوگ اس طرح پہچانتے ہیں کہ جو اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں اس طرح اپنی اولاد کو کون نہیں پہچانتا؟ دیکھ کے اس طرح پہچانتے تھے, پھر بھی صاف انکار کر دیا. کیوں کیا؟ دنیاوی محبت سے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی زبان سے اقرار کر رہے ہیں, دل سے انکار کر دے رہے ہیں. ابھی مسلمان بن گئے تو بول رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, رسول ہیں ہمارے, مگر دل میں کیا ہے؟ ان کی پیروی کرنے والے جانتے ہیں کہ رسول ہے, پھر بھی انکار کر دے رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کی محبت میں. دنیا کی محبت اگر ہم دل سے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں. دنیا کو چھوڑ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اب دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے, جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے. تو اللہ کی مرضی کے تحت اگر اپن سیکھ لیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا. ہم دنیاوی داری میں دنیا کے تمام کام کر کے مجھے کلمہ سیکھنا ہے بولے تو نہیں ہوگا. وہ چھوڑ کر صاف کر دل کو صاف کر سیکھنے کی نیت کرے, دل سے معبودوں کو نکالے. لا الہ الا اللہ کلمے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. تو پہلے نکال کیا اوپر رہی. قرآن بھی تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے, تو پہلے صاف کرے, صاف کر کے خالص دل سے کلمے کو سیکھنے, ایمان کو حاصل کرنے کی نیت سے آ کے کلمے کو سیکھے. کیوں سیکھے؟ یہ کلمہ ازل سے, ہمیشہ ہے کلمہ ازل سے. اسے کیا معلوم ہو رہا؟ کلمہ ازل سے. اور ایمان لانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آخری بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ طب اول ایک ٹرمینالوجی ہے. ٹرمینالوجی مطلب جیسا کہ اب جیسا خلیفہ بولتے ہیں نا, جیسا پرنس بولتے ہیں, مطلب سب ایک پرنس ہے, پرنس. جیسا کیپٹن کے الگ الگ نام ہوتے ہیں, اسی طرح سے طب اول کس کو کہتے تھے؟ جو تمام دنیا پہ حکمران کرتا تھا, حکومت کرنے والے کو طب کہتے ہیں. تو طب اول فرسٹ جو پرسن تھا اس نے تمام دنیا پہ حکومت کی تھی. اب وہ جہاں جہاں جاتا تھا اس کی عادت کیا تھی؟ جہاں جہاں جاتا تھا فتوحات کرتا تھا, اور وہاں سے کیا کرتا تھا؟ وہ مال وال تو سب اس کا تھا, اپنی محل وغیرہ بنا کے اپنی سلطنت کا جھنڈا لگا کے آگے بڑھ جاتا تھا. مگر اس کی ایک عادت تھی, وہ ایریے کے جو بھی عالم رہتے تھے, کتاب کا علم رکھنے والے جو عالم بندے رہتے تھے, ان لوگوں کو لے لیتا تھا. ان لوگوں کو لے کے اپنے قافلے میں جڑا کے پھر آگے بڑھتا تھا. نالجیبل پرسن, عالم
عالم لوگ جو کتاب کا علم رکھتے تھے ان کو لے کے آگے 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 بڑھتا تھا. تو اور اس کا خوف اس طرح تھا، وہ جہاں جاتا پتہ چل جاتا نا، کوئی بھی آ رہا بڑا آدمی، پہلے کیسا تھا کوئی بڑا آ رہا ایریا میں بولتا معلوم ہو جاتا کہ انہیں آنے والا ہے، تو اس کے خوف سے ڈر کے اس کی فوج کو دیکھ کے ڈر کے بولتا تھا کہ آپ حصہ لے لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے. اس طرح سے سرنڈر کر دیتے تھے اس کے سامنے. تو جہاں جاتا تھا لوگ سرنڈر کر دیتے تھے، اور جہاں جاتا تھا فتوحات ہو جاتی تھی، اور وہاں پر جانے کے بعد عالموں کو لے لیتا تھا، بڑے بڑے جو عالم رہتے تھے ان کو لے کے اپنی فوج میں شامل کر کے آگے بڑھتا تھا. اب ایسے ہی آگے بڑھتے جا رہا مکہ شریف پہنچ گیا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم میں موجود ہونے سے پہلے 1400 سال سے 1000 سال پہلے جب کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لے کے آئے، اس سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ. تو مکہ شریف پہنچے، مکہ آ گئے، آ کے دیکھے اب کیسا تھا، ہر جگہ جہاں جاتے ہیبت سے، خوف سے، ڈر کے سرنڈر کر دیتے. اب وہاں جا کے بیٹھ کے دیکھتے، میں آ گیا، بولتے کون آیا تو؟ کیری نہیں کر رہی، مکے والے کیری نہیں کر رہی، پہچان رہے نہیں، گھاس بھی نہیں ڈال رہے ہیں اس کو. اب انہیں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ بھائی وجہ کیا ہے، ذرا معلوم کر کے آؤ کون ہے. تو وہاں کے وزیر وغیرہ معلوم کر کے دیکھے، یہ بولے کہ یہ تو بدو لوگ ہے، یہ بت پرستی کرتے ہیں، مگر انہیں اپنے وہ خانہ کعبہ پہ فخر ہے، اور وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ اس کے وہیں رہتے ہیں، وہی کرتے ہیں، کسی سے نہیں سنتے، کسی سے نہیں ڈرتے. تو یہ سوچتا ہے انہیں کہ تعظیم، خانہ کعبہ کی تعظیم کر رہے ہیں لوگ اور کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں، حالانکہ بت پرست ہے مگر خالی خانہ کعبہ کی تعظیم کر کے کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں. تو انہیں اس کے دماغ میں خیال آتا ہے. جب آتا ہے نا، پہلے ایک دل میں بات آتی، دل بادشاہ، دل میں بات آتی، دماغ تک جاتی، پھر زبان بولتی اس کو یہ کرو، آرڈر دیتی. اس کے دل میں کیا خیال آیا تھوڑا، یہ لوگ خانہ کعبہ کی تعظیم کرنے کے واسطے جو میری تعظیم کرنا چاہ رہی ہیں اس کی تعظیم کر رہی ہیں، میں اس کو توڑ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو توڑ دوں گا، پھر وہ میری تعظیم کریں گے. خالی یہ خیال اس کے دل میں آیا، اور اس کے دماغ میں پہنچ کے اس کی زبان سے جیسا ہی وہ لفظ نکالنے والا تھا، حکم دینے والا تھا، اس کی زبان سے، منہ سے پیپ نکلنا شروع ہو گیا، اس کی ناک سے پیپ نکلنا شروع ہو گیا، اس کے کان سے پیپ نکلنا شروع ہو گیا، بدبودار، تکلیف دہ نکل رہا. اب پورے طبیب بھاگ کے آگے، پوری دنیا کا بادشاہ، بڑے بڑے طبیب ہیں لگے ہوئے پیچھے کہ آخر ہو گیا تو بادشاہ کو ہو گیا کیا. پورے طبیب ٹرائی کر لیے، جڑی بوٹیاں، دوا سب لگا دیے، کچھ نہیں ہوا. تو اب ان کے پاس 4000 عالم تھے، جو عالموں کو لے کے چل جاتے تھے نا، آگے آگے جو بڑھتے تھے، 4000 کی تعداد کے تھے. اب ان تمام عالموں میں سے جو سب سے بڑے عالم، اہل کتاب کے علم والے تھے، آپ کیا کرتے ہیں، جا کے وزیر کو بولتے ہیں ذرا بادشاہ سے میرے کو بات کرنا ہے. انہوں نے بولا کیا بات کرنا ہے؟ تو جو بیماری ہو گئی نا اس کا علاج ہے میرے پاس، اگر انہوں میری بات سن لی ہے تو انشاءاللہ علاج ہو جائے گا ان کا. تب انہوں جا کے بولتے بادشاہ وہ عالم صاحبوں میں سب سے بڑے جو عالم ہیں انہوں آئے، ایسا بول رہی ہیں. اب اس کو ڈوبتی کشتی کو تنکے کا سہارا، طبیب تو پورے گئے تھے، پورے فیل. ارے کون ہے، لے کے آؤ جلدی آؤ. وہ عالم صاحب آئے، آ کے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، ایک بات فرمانا ہے، جب ان لوگوں کے بارے میں جب بات چل رہی تھی، کیا آپ نے خانہ کعبہ کو توڑنے کا ارادہ کرا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر تو انہوں نے، بادشاہ نے کہا کہ طب اول نے کہا کہ ہاں میں نے یہ ارادہ کیا تھا، اسی کی وجہ سے آسمانی عذاب آپ کے اوپر آیا. آپ فرماتے ہیں اسی کی وجہ سے خانہ کعبہ کو توڑنے کی جو بات آپ کے دل میں آئی، اس کی وجہ سے عذاب آیا آسمانی آپ کو، اور آپ اس حالت میں ہو. تو جب طب اول جب بھی کیا کرتے ہیں، اے عالم، جو بھی ان کا نام تھا، اے عالم تم گواہ رہنا، میں یہ ارادہ اپنے دل سے نکالتا ہوں، یہ ارادہ دل سے نکالتا ہوں. نکالتے جیسے ہی بولے وہ آسمانی عذاب ختم ہوا، وقت پہ آسمانی عذاب ختم ہوا. پھر آپ کیا کرتے، طب اول جا کے 7 غلاف مکے پہ چڑھاتے ہیں. تو وہ جو غلاف جو ہے ابھی مکے پہ، وہ سب سے پہلے کس نے چڑھایا؟ طب اول نے. وہاں سے سٹارٹ ہوا غلاف چڑھانے کا، 7 غلاف چڑھائی تھی آپ نے. پھر وہاں سے کیا کرے، وہاں سے نکلے، پورا تعظیم ہوئی، وہاں رکے کرے، صحت یاب آرام سے ہو کے. پھر وہاں سے بادشاہ ہے، آگے آگے بڑھنا ہے ان کا کام.
आगे आगे बढ़ते के बढ़ते वहाँ से निकले यसरब पहुँचे। यसरब पहुँचे, यसरब अब क्या, मदीने शरीफ, मदीने शरीफ में पहुँचे। वहाँ जैसा पहुँचे पूरा देख लिया कर लिया, वहाँ से भी निकलने जा रहे थे। निकलने जाते आगे बढ़ रहे हैं आगे, तो एकदम इंफॉर्मेशन मिली कि जो 4000 जो आलिम थे वो वहाँ टिक गए, वो लोग नहीं आते बोल रहे। तो बादशाह परेशान, मेरे उनकी सबसे बड़ी ताकत आलिम, इल्म रखने वाले, अरे इन लोगों को छोड़ दे रहे हैं, इन लोग आगे बढ़ जा रहे हैं अपन। उन्होंने जाके पूछने लगे क्या हुआ भाई, माजरा क्या है, चलो साथ में। बोले कि ए तिब्बे अव्वल, जहाँ पर काबा था वहाँ पर आपने ये हरकत की तो ये आसमानी अजाब आया आपके ऊपर। अब वो आसमानी अजाब किस लिए आया, क्योंकि उस काबे की निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने वाली है। वो है निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, निस्बत जिसकी है उसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप ये हालत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ रहेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हम लोग मिलेंगे उनसे, हम लोग आपके साथ नहीं आ रहे, आप जाइए। तिब्बे अव्वल क्या करते, ओह मैं भी रुक जाता हूँ, फिर मैं भी मिल के जाता हूँ। 1000 साल पुरानी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने से 1000 साल पुरानी बात है, मगर उनको पता नहीं है ना 1000 साल जाना अभी बोल के। अब उन्होंने इंतज़ार में बैठ गए। अब उन्होंने भी बादशाह सलामत 1 साल तक अपनी बादशाह जो दौरे पे निकले थे फतुहात की, उसको छोड़ दिए, छोड़ के 1 साल रुक गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में। हम छोड़ते कुछ भी काम, 1 महीना 1 दिन ऑफिस नहीं जाता हूँ, बोलते अरे रे रे नहीं काम छूट गया मेरा, तो फिर प्रॉब्लम, घर वाले कैसा पलेंगे, मैं कैसा पलूँगा, खर्चे इतने बढ़ गए, दीन के काम में डिलीट 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 आल डिलीट मारते पूरे कामों को। प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, दुनियादारी कामों में। बादशाह सारी दुनिया का 1 साल तक टिक गया, किसके वास्ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के वास्ते। बैठ गया, बैठ के अभी क्या किया, इंतज़ार में है, अभी 1 साल हो गया, अब ये आगे बढ़ना है बादशाह को। बादशाह को क्या करा, फिर ये लोग नहीं आते बोले तो 4000 जो घर थे उन लोगों के लिए घर बनाए, जो पूरे आलिम थे जो रुकना चाहते थे वहाँ पर, पूरों के लिए घर बनाए। और जो वहाँ पर बांदी जो भी इन लोगों से थे, इन लोगों से निकाह वगैरह करवाया, वहाँ पर बस्ती बन गई पूरी, और एक घर एक्स्ट्रा बनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो जब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो घर में रहे। इस तरह ताज़ीम, अरे मेहमान आए तो कैसा रहता, तो इंतज़ार की तड़प कि घर भी बना दिया, सबके लिए घर बनाया, नबी के लिए घर बना के रखा। तो फिर अभी अब वो जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, मगर दिल में तकलीफ़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई और इन लोग की हो जाएगी, ये तकलीफ़ में है। आप क्या करते हैं, ख़त लिखते हैं, एक ख़त लिखते हैं, और ख़त लिख के क्या करते हैं, वो जो आलिम थे ना सबसे बड़े आलिम को वहाँ पर ख़त दे देते हैं और कहते हैं कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो, मुलाकात करो, तो मेरा ख़त उनको पहुँचा देना। और अगर तुम नहीं देख सको, तुम ना मिल सको, तो तुम्हारी औलाद को नसीहत कर देना कि भाई मेरा ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दे। वो भी नहीं कर सके तो उनकी औलाद तक पहुँचा देना, लेटर मेरा पास करते जाना जब तक ये मेरा ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचता। वक्त गुजरता था, वो दे के आगे बढ़ जाते। सालों गुजर गए, 1000 साल हो गए, 1000 साल गुजर गए। अब वो वहीं उनकी औलादों में अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनकी औलादों में से कौन, वो जो बड़े आलिम थे ना, उनकी औलादों में से, उनके पास लेटर है वो अभी भी। अब पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का वक्त आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ तशरीफ़ ला रहे। अब बेचैनी हलचल मचल गई कि नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। तो अबू अय्यूब अंसारी क्या करते हैं, अबू लैला के हाथ में ख़त दे के कहते हैं कि आने से पहले नबी तक पहुंचा दो, इंतज़ार नहीं होता, लेटर पहुंचा दो, 1000 साल वेट कर लिए, अब तो पहुंचा दो, मालूम है किधर जाना है। अब वो लेटर ले लेके तेज़ रफ्तार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचने लगे, मक्के की तरफ। रास्ते में मुलाकात देखते हैं, खाली अभी देखने में रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लैला को देखा ना, अबू लैला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया अभी तक। जब वो करीब पहुँचते हैं, अभी आप देखने में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अभी जज करने में ये कौन है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के बता, ए अबू लैला, तिब्बे अव्वल का ख़त लाए हो, लेके आओ।
لے کے آؤ. آپ خط کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں. اب خط دیکھیے آپ کس طرح ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خط میں لکھ رہے ہیں کہ یا میں آپ پر ایمان لایا ہوں. اس میں کئی باتیں لکھی ہوئی ہے, ہم تھوڑی بات کرتے ہیں. میں آپ پر ایمان لایا ہوں, آپ یہ جانیں کہ آپ مجھے میرا پہلا امتی بنائیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. کیا پہلے امتی بن گئے؟ 1000 سال پہلے بول رہے ہیں کہ مجھے امتی بنا لو. کیسی دعا ہے, کیسا خط لکھ رہے ہیں آپ. ایمان والے تھے آپ. ایمان والا خط, ایسا خط لکھے کہ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے کہ آپ مجھے اپنے امتی سمجھنا, اور قیامت کے دن اگر میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تو میری شفاعت کرنا. ابھی اگر ہماری ملاقات نہیں ہوئی دنیا میں تو قیامت کے دن آپ میری شفاعت کرنا. نبی کو فرما رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں لیٹر میں کہ مجھے اپنا امتی بنا لینا. اگر دنیا میں میری ملاقات نہیں ہوئی تو قیامت کے دن شفاعت کرنا. ہم شفاعت نہیں ہو, اب چھوڑو باتاں ہو. ابھی کیا ہے, نبی کی اتباع کرے. جو دیکھا نہیں نبی کو, بس خالی ایک جھٹکا پڑا اس کو طب اول کو, تو نبی سے محبت اتنی ہو گئی. ہم نبی کے بارے میں کیا کچھ نہیں جانتے. ہمارے پاس کیا کیا لٹریچر نہیں ہے نبی کے بارے میں جاننے کے لیے. ہم ہماری دلچسپی کیوں پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ رسول ہے تو کیسا ہے کیوں نہیں جان رہے ہیں؟ رسول ازل سے ہے, جاننا چاہیے. رسول کا ذکر 1000 سال پہلے سے ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے ہے, آدم علیہ السلام سے ہے. اللہ تعالیٰ جب سے رکھا ہے تب سے ہے. تو ذکر نبی بہت پہلے سے. تو ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ازل سے, یہ کلمہ ازل سے. ایک آخری حکایت کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. تفسیر نعیمی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک آدمی تھا, ایک جاہل آدمی. جاہل آدمی کیا کرا, جھاڑ لگایا ہے, کانٹوں بھرا جھاڑ لگایا, کانٹوں بھرا جھاڑ لگایا. اب لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, رستے میں لگا دیا. لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اب کانٹے لگ جا رہے ہیں, تکلیف پہنچ رہی, پیر کو چپ جا رہا لوگوں کی. وہ وقت کے امیر پہ, وہاں پہ ایریے کے امیر جو رہتے, سرپنچ صاحب جو بھی بول لو, مینیجر ایریے کے, وہاں پر پہنچ گئے. امیر کو جا کے بولنے لگے, بھائی ذرا سمجھاؤ, جھاڑ لگا دیا, اکھاڑو بولو. اس کو بلاتے, آؤ بھائی ذرا آؤ. جاہل صاحب جو بھی نام تھا ان کا, بولتے کہ بھائی جھاڑ اکھاڑو نا. ارے امیر صاحب اکھاڑتا ہوں, میں اکھاڑتا ہوں, ابھی اکھاڑ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی طریقہ تھا اچھی بات ہے بول کے لائٹ لے لیے. تھوڑا اور وقت گزرا, لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی, جھاڑ تھوڑا اور بڑا سٹارٹ ہو گیا, کانٹے بھرا جھاڑ بڑھ گیا, کانٹے بڑا جھاڑ بڑھ گیا. پھر لوگوں کو تکلیف ہو رہی, پھر جا کے کمپلین, پھر اس کو بلائے, کیا ہوا بھائی, اکھاڑتے نہیں اکھاڑتے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے ایریے میں, وہ جھاڑ لگا دیا آپ نے رستے میں, وہ ان کا ایریا تھا, کہتے جھاڑ لگا دیا, اس کو نکالو جلدی. اکھاڑ دیتا ہوں سر, تکلیف کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں اکھاڑ دیتا ہوں. پھر لائٹ لے لیے, چھوڑ دیے. اب وہ جھاڑ بڑا ہو گیا, انہوں بھی بڑے ہو گئے, بڈھے ہو گئے. اب لوگ جا رہے ہیں, فل تکلیف پہنچ رہی ہے, کانٹیوں کے جھاڑوں میں سے گزر نہ کرنا تکلیف. اب بولے حد پار ہو گئی, بلا کے بولے اب اکھاڑ نہیں تو تیرے کو سزا ہے. اب انہیں ڈر گیا, انہیں بولا اب میں اس کو نہیں اکھاڑوں گا تو اب مجھے سزا ہو جائے گی. لوگ بھڑک گئے میرے اوپر. کانٹی بڑا جھاڑ اکھاڑنے گیا. جب وہ اکھاڑنے گیا, جب چھوٹا تھا جھاڑ, وقت کے بعد مضبوط بڑا تہناؤ بڑا جھاڑ ہو گیا. اب جب اس کو بوڑھا ہو گیا, اب یہ بھی جوان سے بوڑھا ہو گیا, جب اس نے اکھاڑنے گیا, جھاڑ الٹا اس کو تکلیف پہنچا دیا. اب یہ حکایت سے کیا سمجھا رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے تفسیر نعیمی میں بھی مولانا نعیم سے سیکھا کہ جھاڑ کی مثال دیتے ہیں, جڑ کیا ہے, ایمان ہے, اسلام ٹہناؤ ہے. تو یہاں پر کانٹے والے جھاڑ کی جڑ بنا لیا. کانٹے والے جھاڑ کی جڑ کیا ہے؟ کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, وہ جڑ بنا لیا. اب وہ کانٹے والا جھاڑ بن گیا بندہ. انسان کا دل زمین ہے, زمین ہے, اور دل میں جڑ جو آئے گی یا ایمان کی آئے گی یا کانٹے والا جھاڑ, یعنی اس کی جڑ, کانٹے والے جھاڑ کی جڑ کفر, شرک یا نفاق. ہم ڈیسائیڈ کر لیں, اگر دل میں ایمان کی جڑ آئی تو جھاڑ اچھا ٹہناؤ بنے گا اور اس پھول دینے والا, پھل دینے والا بنا. اگر دل میں کفر کی, شرک کی, نفاق کی جڑ بڑھ گئی تو وہ جھاڑ تکلیف دینے والا, لوگوں کو تکلیف دینے والا بنے گا. ماں باپ سے نافرمانی, لوگوں سے نافرمانی, رشتہ داروں سے نافرمانی, حسن سلوک نہیں کسی کے ساتھ, بیوی کو تکلیف دینے والا.
अब वो जैसा झाड़, कांटे वाला झाड़, उसकी जड़ क्या थी? कुफ्र, शिर्क, निफाक की है। वो झाड़ क्या बन गया? अभी लोगों को तकलीफ़ देने वाला बन गया। जैसा वो झाड़ लोगों को तकलीफ़ दे रहा था, जा रहे हैं आ रही, ये झाड़ भी अगर हम जो दिल में बीज बोए कुफ्र शिर्क का, वो झाड़ जब बड़ा होगा तो लोगों को ये जो नाफरमानी चली है दुनिया में, माँ बाप की नाफरमानी, हुकूक मानना लोगों के, बड़ों से बदतमीज़ी, छोटों का हक़ मानना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना, अल्लाह को इलाह नहीं जानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं जानना, ये क्यों हो रहा है? ये झाड़ बड़ा हो गया। अब वो झाड़ अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो अब जब हम उसको काटने गए तो उल्टा हमें तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? दिल में से वो झाड़ को मजबूत होने से पहले उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर मजबूत होने से पहले उखाड़ फेंकोगे तो बचने के तुम्हारे चांसेस है। अगर वो मजबूत हो गया, मौत का वक्त आ गया तो फिर कुछ नहीं, तौबा का दरवाज़ा बंद। तौबा आने से पहले, मौत आने से पहले वो कमज़ोर है। अल्लाह ताला की मदद से वो झाड़ कमज़ोर रहेगा हमारे पास, वो कांटी भरा झाड़, हम उसको उखाड़ सकेंगे। अगर मौत आ गई तो वो झाड़ मजबूती से तुम्हें ही तकलीफ़ पहुंचाएगा। मतलब कुफ्र, शिर्क, निफाक जो है तुम्हें जहन्नुम में लेके जाएगा। अगर ईमान वाले झाड़ को उखाड़े और ईमान का बीज दिल में बोए तो बंदा लोगों से हुस्न सलूक करने वाला बनेगा, लोगों को शफ़क़त करने वाला बना, उसके हुकूक़ पहुंचाने वाला बनेगा, अक़ायद पे अमल करने वाला बनेगा, इबादत करने वाला बनेगा, मामलात अच्छे से करने वाला बनेगा, तिजारत भी अच्छी, ताजिरात जो होगी वो भी अच्छे से करने वाला बनेगा। कैसा बनेगा वो? अपने दिल में ईमान का बीज बोए। ईमान कैसा आएगा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, द ओनली थिंग इज़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलीमा सीखेगा तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, कलीमा नहीं सीखेगा तो ईमान हासिल नहीं होगा। दो चीज़ें एक म्यान में, एक ही तलवार, दो तलवार नहीं आती, या तो ईमान वाला या कुफ्र वाला, या तो ईमान वाला या शिर्क वाला, या तो ईमान वाला या निफाक वाला। आप सोच लो आपकी तलवार में आपकी म्यान में कौन सी तलवार चाहिए? आपके दिल में क्या चाहिए? कांटों वाला जड़ चाहिए, दरख्त की जड़ चाहिए, या ईमान के झाड़ की जड़ चाहिए? इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को पहचानने वाला बनाए, अल्लाह की हाजित रवाईपन को पहचानने वाला, अल्लाह ताला को हाजित रवा जानने वाला बनाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बिफ़ज़लिका सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।